تنقیدی نظریات کی روشنی میں ناول روبنسن کروسو کو مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ کئی سطحوں پر اپنے عہد ذہنیت اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ محض ایک مہم جو فرد کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا فکری و تہذیبی ٹیکسٹ ہے جس میں استعمار، شناخت، مذہب، جنس، طبقہ اور فرد کا باطنی و خارجی رشتہ ایک متحرک مکالمے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان تنقیدی زاویوں کے ذریعے اس ناول کی گہرائی اور تہداری کا بہتر شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نوآبادیاتی تنقید کے تحت دیکھا جائے تو روبنسن کروسو ایک واضح سامراجی متن ہے جو یورپی نوآبادیاتی ذہنیت کا نمائندہ بیانیہ پیش کرتا ہے۔ روبنسن ایک اجنبی غیرآباد جزیرے پر پہنچ کر اسے اپنے علم، محنت اور نظم کے ذریعے تہذیب میں ڈھالتا ہے۔ وہ نہ صرف فطرت پر قابو پاتا ہے بلکہ مقامی باشندوں پر بھی اپنی برتری قائم کرتا ہے۔ خاص طور پر فرائیڈے کے ساتھ اس کا رویہ استعماری نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ اسے غلام بناتا ہے، اس کی زبان بدلتا ہے، مذہب سکھاتا ہے اور بالآخر اسے اپنے زیر فرمان فرد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ پورا عمل نوآبادیاتی ذہنیت کی علامت ہے جہاں مغربی انسان خود کو مہذب اور باقی دنیا کو وحشی قرار دے کر قابض ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے۔ وجودی تنقید کی روشنی میں روبنسن کا کردار ایک ایسے فرد کی نمائندگی کرتا ہے جو کائنات میں اپنی انفرادیت، خودی اور مقصد کو خود تشکیل دیتا ہے۔ وہ نہ صرف دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے بلکہ تمام تر فیصلے خود کرتا ہے اور اپنی تقدیر کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے۔ جزیرے پر اس کا ہر عمل، ہر فیصلہ ایک انفرادی خودی کی تشکیل کا حصہ ہے جس میں وہ کسی خارجی اقتدار یا اجتماعی نظام کا پابند نہیں۔ وہ خود ہی خالق ہے، خود ہی قانون ساز اور خود ہی محافظ۔ یہ رویہ اس وجودی فلسفے کا مظہر ہے جس میں فرد کائنات کی بے معنویت کے باوجود اپنی معنویت خود پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کے مطابق روبنسن کا کردار ایک گہرے لاشعوری تضاد کا شکار ہے۔ اس کا اپنے والد سے اختلاف، ماں باپ کی مرضی کے خلاف سفر کرنا اور پھر تنہائی میں اپنے ماضی پر ندامت اور مذہب کی طرف رجوع، یہ سب لاشعوری سطح پر اس کی اندرونی کشمکش اور ذات کے بحران کو ظاہر کرتے ہیں۔ جزیرے پر اس کی سرگرمیاں دراصل اس کی شخصیت کی نئی تعمیر ہیں، گویا وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ مرتب کر رہا ہو۔ فرائیڈے کے ساتھ اس کا تعلق بھی ایک نفسیاتی برتری کے احساس اور طاقت کے لذت انگیز تجربے کی علامت بن جاتا ہے جو اس کے اندرونی عدم تحفظ کو تسکین پہنچاتا ہے۔ سماجی تنقید کے تناظر میں یہ ناول سرمایہ دارانہ نظام کی ابتدائی اقدار کو پیش کرتا ہے۔ روبنسن کا جزیرے پر ایک منظم، مفاد پرستانہ اور پیداواری نظام قائم کرنا اس کے اندر موجود ایک سرمایہ دار فرد کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ نہ صرف خود کفیل معیشت کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ محنت، وقت کی تقسیم، ملکیت اور محاسبے جیسے عناصر کے ذریعے ایک مکمل سماجی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ وہ جزیرے کو ایک چھوٹی ریاست میں بدل دیتا ہے جہاں وہ خود حاکم، مزدور، مبلغ اور محافظ ہوتا ہے۔ یوں ناول اس نظام کی ابتدائی تمثیل بن جاتا ہے جس میں فرد ہی سرمایہ دار اور فرد ہی مزدور ہے۔ تانیسی تنقید کے حوالے سے ناول میں عورت کی عدم موجودگی قابل غور ہے۔ کہانی مکمل طور پر مردانہ تجربے، طاقت، تسلط اور خود کفالت کے گرد گھومتی ہے۔ عورت کا کردار موجود ہی نہیں اور یہی عدم موجودگی نسوانی نقطہ نظر کے اخراج کی علامت بنتی ہے، اور یہ اخراج خود اس عہد کی جنس پرستی اور مرد محور فکری ترتیب کی علامت بن جاتا ہے جہاں انسان صرف مرد کے تصور میں متعین ہوتا ہے۔ ثقافتی تنقید کے جدید زاویے، بالخصوص عالمگیریت اور ثقافتی ہجرت کے تناظر میں روبنسن کروسو ایک ایسا علامتی کردار بن جاتا ہے جو شناخت کی ہجرت سے گزرتا ہے۔ وہ ایک ثقافت سے نکل کر دوسری فضا میں آتا ہے اور وہاں اپنی نئی شناخت قائم کرتا ہے جو اگرچہ استعماری طاقت پر مبنی ہے لیکن ساتھ ہی اسے اپنے اصل سے کٹنے اور اجنبیت کے تجربے سے بھی گزارتی ہے۔ آج کے عہد میں جب دنیا ایک دوسرے سے قریب مگر تہذیبی طور پر منقسم ہے، روبنسن کا تجربہ اس کشمکش کی علامت ٹھہرتا ہے جہاں فرد تہذیبی وحدت کے نام پر دوسرے کی شناخت کو دباتا بھی ہے اور خود اجنبی بھی بنتا ہے۔ ماحولیاتی تنقید کے زاویے سے روبنسن کی جزیرے پر موجودگی فطرت کے ساتھ انسان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ فطرت کو اپنی ملکیت، خدمتگار اور مادی مفاد کے وسیلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ رویہ جدید ماحولیاتی بحران کی بنیاد ہے جہاں انسانی تسلط پسندی نے فطری توازن کو برباد کر دیا۔ روبنسن کا کردار اس مروجہ سوچ کا نمائندہ ہے جو فطرت کو استعمال کی شے سمجھتی ہے
اور اسی سوچ نے سرمایہ دارانہ ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو بھی نقصان پہنچایا۔ آخر میں حیاتیاتی سیاست یعنی بائیو پالیٹکس کے جدید فکری دائرے میں روبنسن کروسو انسانی جسم، محنت، وقت اور سماجی نظم کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ اس کا وجود ایک خود مختار ادارہ بن جاتا ہے جو ہر سطح پر زندگی کو کنٹرول اور وضع کرتا ہے۔ اس کا قلع، وقت کی تنظیم، پیداوار، غلامی اور مذہبی تربیت، یہ سب حیاتیاتی طاقت کے وہ پہلو ہیں جن کے ذریعے فرد کو سماجی نظم میں ضم اور قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ان تمام تنقیدی زاویوں کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روبنسن کروسو محض ایک فرد کی بقا کی کہانی نہیں، بلکہ مغربی تہذیب انسانی خودی اور طاقت کی ساخت پر ایک فکری مکالمہ ہے جس کی تہیں آج بھی فکری مکاشفی کے لیے کھلی ہے۔ مزید یہ کہ اس کی جدید تر اطلاقی بازخوانی ہمیں اس بات کا شعور دیتی ہے کہ کلاسیکی ٹیکسٹ کسی ایک زمانے آبیانیے تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ ہر عہد میں اپنی نئی منویت، نئے سوالات اور نئے فکری تناظر کے ساتھ ابھرتے رہتے ہیں۔ اس ناول کی یہی لچک اور تہداری اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہے۔ ناقدین کی آرا۔ ناول روبنسن کروسو پر عالمی سطح کے کئی ممتاز نقادوں نے اپنے فکری اور تنقیدی زاویوں سے روشنی ڈالی ہے، جن میں استعمار، مذہب، فرد اور سرمایہ دارانہ فکر جیسے متنوع موضوع زیر بحث آئے ہیں۔ ان نقادوں کی آرا نہ صرف ناول کی معنویت میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ اسے جدید فکری تناظرات میں رکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ جارج لوکاش، جو مارکسی تنقید کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں، روبنسن کروسو کو ابتدائی سرمایہ دارانہ فرد کی تمثیل قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈیفو نے اس ناول کے ذریعے اس نئے معاشی انسان کی تصویر پیش کی ہے جو محنت، ذاتی ملکیت، نظم اور اقلیت کے ذریعے فطرت کو قابو میں لاتا ہے اور ایک خود مختار دنیا تشکیل دیتا ہے۔ لوکاش کے نزدیک روبنسن کی جزیرے پر بقا کی سرگرمی دراصل سرمایہ دارانہ ذہنیت کا علامتی سفر ہے، جہاں انسان تمام معاشرتی رشتوں سے آزاد ہو کر صرف ذاتی محنت اور پیداوار کے اصولوں پر زندگی قائم کرتا ہے۔ روبنسن کا جزیرہ ایک چھوٹا سرمایہ دار ریاست ہے جس میں فرد ہی مالک، مزدور اور حاکم ہوتا ہے۔ ایڈورڈ سعید، جو مابعد نوآبادیاتی تنقید کے بانی سمجھے جاتے ہیں، روبنسن کروسو کو مغربی استعمار کے ثقافتی بیانیے کی ایک بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ناول میں روبنسن کا غیر آباد جزیرے پر پہنچ کر وہاں کے جغرافیہ، فطرت اور افراد کو تہذیب دینا در حقیقت مغربی بالادستی اور سامراجی ذہنیت کا بیانیہ ہے۔ فرائیڈے کی کردار سازی، اس کی غلامی اور تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ مغرب نے دوسروں کو وحشی قرار دے کر ان پر اپنی تہذیب، زبان اور مذہب مسلط کرنے کا جواز پیدا کیا۔ سعید کے نزدیک یہ ناول مشرق کو مغربی غلبے کے تحت پیش کرنے کا ابتدائی نمونہ ہے جو بعد ازاں پوری نوآبادیاتی دنیا میں دہرایا گیا۔ آئن واٹ، جنہوں نے ناول کی ابتدا اور اس کے سماجی سیاق و سباق پر وقی کام کیا ہے، روبنسن کروسو کو جدید ناول کی ایک ابتدائی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈیفو نے فرد، وقت، محنت اور حقیقت نگاری کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ اسے محض کہانی نہیں بلکہ ایک تاریخی، فکری اور سماجی دستاویز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آئن واٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ روبنسن کی روزمرہ زندگی، اس کی ڈائری، وقت کی تنظیم اور چیزوں کی تفصیل دراصل جدید حقیقت پسند نثر کے اولین نقوش ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ناول نے فرد کی داخلی زندگی کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ قاری کو صرف بیانیہ نہیں بلکہ تجربہ فراہم کرتا ہے۔ میخائل باختن، روسی تنقیدی مفکر، اس ناول کو زمانی اور مکانی وحدت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق روبنسن کروسو ایک کرونوٹوپ یعنی زمان و مکان کی مشترکہ ساخت کی عمدہ مثال ہے، جہاں ایک مخصوص وقت اور جگہ پر فرد کی زندگی، اس کا ارتقاء اور سماج کی تعمیر دکھائی گئی ہے۔ باختن کا ماننا ہے کہ روبنسن کا جزیرہ صرف ایک فزیکل جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا فکری و تہذیبی خلا ہے جہاں انسان اپنے تجربات، عقائد اور اختیارات کے ذریعے ایک نیا نظام وضع کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ناول نہ صرف مہم جوئی کا بیان ہے بلکہ تہذیب کی تشکیلی وحدت کی ادبی تمثیل ہے۔ جیمز جائس نے روبنسن کروسو کو برطانوی نوآبادکار کی حقیقی علامت قرار دیا ہے۔ جائس کے مطابق روبنسن کا کردار سامراجی طاقت، مذہبی عقیدت، تجارت، استعمار اور نسل پرستی کے امتزاج کی علامت ہے۔ جائس کہتا ہے، روبنسن کروسو برطانوی فتوحات کی سچی علامت ہے۔ پورا انگلش مزاج کروسو میں موجود ہے۔
مردانہ خود مختاری، لاشعوری بے رحمی، مستقل مزاجی، سست لیکن مؤثر ذہانت، جنسی بےغبتی، عملی اور متوازن مذہبیت، ہر لمحہ حساب کتاب کرتی خاموشی۔ اس تنقید کے ذریعے جائس روبنسن کو ایک ایسے بیانیے کے طور پر دیکھتے ہیں جو طاقت، فوقیت اور استیلا کو تہذیب کے نقاب میں چھپاتا ہے۔ مارگریٹ کوہن، جنہوں نے یورپی ناول اور بحری ادب پر گہری تحقیق کی ہے، 2010 میں سامنے آنے والی کتاب دی ناول اینڈ دی سی میں لکھتی ہے۔ یہ ناول سمندر اور قدرتی دنیا کے ساتھ انسان کے تعلق کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ فطرت مادی وسعت اور خطرے کی جگہ کے ساتھ ساتھ تسخیر کے قابل نظام کے طور پر نظر آتی ہے۔ کوہن کے نزدیک یہ بیانیہ یورپی جدیدیت اور استعمار کی مشترکہ تشکیل کا حصہ ہے، جہاں زمینوں اور اقوام کو دریافت، قبضے اور تشکیل نو کا ذریعہ سمجھا گیا۔ میشل فوکو نے اگرچہ روبنسن کروسو پر براہ راست مفصل تجزیہ پیش نہیں کیا، تاہم اس کی طاقت اور علم پر مبنی تھیوری اس ناول پر بھی مکمل طور پر منطبق کی جا سکتی ہے۔ روبنسن کی فطرت پر دسترس، فرائیڈے کی تربیت، وقت کی تنظیم اور مذہب کا استعمال، یہ سب طاقت کے مختلف ڈسپلنری طریقے ہیں جن کے ذریعے مغربی انسان حقیقت کو اپنے مطابق مرتب کرتا ہے۔ اس زاویے سے روبنسن کی زندگی محض بقا نہیں بلکہ طاقت کے نظم و ضبط کا مظہر بن جاتی ہے۔ ان ناقدین کی آراء اس بات کا ثبوت ہے کہ روبنسن کروسو ایک ایسا بین المتنی اور بین العلومی بیانیہ ہے جو مختلف تنقیدی دبستانوں میں معنویت کی نئی سطحیں پیدا کرتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک فکری تجربہ ہے جو ہر نئے زاویے سے اپنی گہرائی کا ایک نیا دریچہ کھولتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔